بہت زمانہ ہوا میں عوامی گاڑی سے کراچی آ رہا تھا طالب علمی کے زمانے میں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پٹھان بھی شیعہ ہوتے ہیں. ہمارے علاقوں میں بالکل نہیں ہے. میں نے سمجھا یہ سب اٹ کو پار ہے. گاڑی میں کوہاٹ کے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے پاڑا چنار کے. جب میں باتیں کرتا ہے کہ اے مولا بکواس بند کا مجھے شیعہ نہیں ہوتا مجھے علی سے پھلے کیوں کرا وہاں ظالم بچو او شیعہ رہو تو پختو ہوئے او شیعہ داؤ ہو رہی. خیر جھگڑا شروع ہوا. میں نے کہا آپ شیعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ. کیوں شیعہ برے ہوتے؟ آپ سے اچھے مسلمان ہیں. میں نے کہا واقعی شیعہ ہو؟ کہا. میں نے کہا یہ آپ کی بہن ہے. اس کے ساتھ بہن تھی یا کسی کالج میں پڑھنے آ رہی تھی داخل تھی. میں نے کہا اس کا متع میرے ساتھ کرا دو. اور کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا. اوسان خطا ہو گئے. اچانک جو لڑ پڑا. میں نے کہا یہ تمہاری بہن ہے؟ کہ بکواس کر رہا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے یہ وہ. لوگ بھی بیچ میں پڑ گئے. اس کو ادھر لے گئے مجھے ادھر لے گئے. جنگ ختم ہو گیا. جھگڑا رک گیا. رات کو میں اپنے اسی ڈبے میں برف پہ لیٹا ہوا ہوں اور اسی آدمی نے آہستہ سے میرے تلوے کرچے ایسے. میں ڈر گیا. دیکھا تو وہ کھڑا ہے. میں نے کہا دن میں جھگڑا ہوا ہے یہ مارنے آیا ہے. مجھے کہا میری بہن تیار ہے آپ آئیے. اور اس نے نئے کپڑے بکس سے نکال کے پہنی تھی اور بہترین ظرف برف لگایا تھا. اس کجل یہاں تک ڈالا تھا اور سر پہ تاج سا لگایا اور بڑا دوپٹہ کسا تھا. بالکل دلہن کی طرح منہ ڈھانگ کے گھونگھٹ باندھ کر وہ بیٹھی ہوئی تھی. طالب علمی کی برکت تھی. علوم نبوت کا معجزہ تھا کہ میں نے اس کو کہا پاگل تمہیں عقل نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ شیعوں کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے. میں تو شیعہ نہیں ہوں. میرے لیے تو زنا محض اور حرام ہے. بڑا رخصہ بکواس کے اس نے تیاری کی. ایسا فرقہ ہے. ایسا فرقہ ہے. اب ظاہر ہم تو طالب علم تھے دینی مدرسے میں پڑھتے تھے. قرآن سنت دینی کتب کی بڑی برکات ہوتی ہے. اللہ اس کی وجہ سے بہت ہی شر سے بچاتا ہے. لیکن ہمارے اور بھائی جو دنیا کے ہیں مختلف شعبوں میں ہیں اگر ان کو سفر کے اندر اس طرح کہا جائے کہ آئیے اور لڑکی تیار ہے تو ان کو کون روکے گا سوائے اللہ کے. والمعصوم من عصمہ اللہ. انصاب اسلام کے حرام اور گندہ کرنے کا فرقہ دنیا کے اندر روافض ہے. اب وہ اس پر ناراض نہ ہو ان کا مذہب ہے. اس جگہ تمام شیعہ تفاسیر قمی میں تبرسی میں مجموع البیان میں عیاشی میں اور خمینی صاحب نے تو کسر ہی ختم کر لی. صحیفۃ النور کے اندر کئی جلدیں اس پر لکھی ہے اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جو متع کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ اہل سنت کا وہ طبقہ جو متع نہیں کرتا ہم منافقوہا وہ اہل سنت میں منافق لوگ. صحیفۃ النور خمینی کی بڑی کتاب ہے 65-70 جلدوں میں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور علماء ایرانیوں کی دعوت پر تہران گئے تھے. ایئرپورٹس کے باہر جگہ جگہ خوبصورت کمرے بنے لان ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے 18 سال کی دوشیزہ بالکل ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کے انتظار میں تیار بیٹھی ہے. آپ سفر کر کے آئے تھکاوٹ دور کرنے اندر آئیے. مولانا نے وہاں کے بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا دینی اکرام ہے آپ قدر کریں اور چلے اندر. واپسی پر الفاروق میں مولانا نے تمام مضمون لکھا ہے اور حضرت نے فرمایا پہلے تو ہمیں صرف سنی سنائی باتیں تھی لیکن اب تو آنکھوں سے یہ بے شرمی دیکھی جس میں مذہب اور دین و اخلاق کی 1% بھی نہیں.
متع ان کے ہاں حقیقت میں زنا کا ایک نام ہے. یہ متع اس کو کہتے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے. اگر پیسے نہیں ہیں تو کہتے اول قطرۃ من منی اذا اقتر فی احلیل فرجها فہی خیر من الدنیا وما فیہا. وأحيانا يقولون من تمتع بالمرأة وكانت سنية فله كأجر حسين ومن أتى به مرتين فله كأجر حسن وإلى علي حتى إلى الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ مضبوط عقیدہ ہے روافض کا. ابھی ایک ایرانی پاسدار آیا تھا سرکاری، اور اس نے پاکستان میں بیان دیا کہ نوجوانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح متع کو عام کرنا پڑے گا. تو جب نوجوانوں کو اجازت دے دی جائے کہ جس لڑکی سے آپ کی رضامندی ہو اور آپ نے منہ کالا کر لیا وہ جائز ہے، تو زنا کب ہوگا؟ زنا تو صرف بالجبر کو وہ کہتے ہیں، زبردستی جو اس کو زنا کہتے ہیں.